الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی، میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم فرقان حمید 26واں سپارہ سورہ حجرات کی دوسری آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. پچھلے جمعے بھی انہی آیات میں سے کچھ تفسیر بیان کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کی سنتیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت اور اسی طرح جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کو اپنانا، جس سے منع کیا گیا اس سے رکنا، اس کو دین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ دین کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، آپ کا فیصلہ سامنے آ جائے تو مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ان باتوں کا بیان ہے. اور موضوع آج کی گفتگو کا وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
اور رسالت اور خاتم النبیین کا تاج پہنا کے دنیا میں بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ ایک لفظ ہے مقصد اور ایک لفظ ہے آمد اور تیسرا لفظ ہے مصطفیٰ۔ مقصد قصد سے ہے، ارادہ، آنے والے کا مقصد کیا ہے، آنے والے کی مرضی چاہت ارادہ کیا۔ آمد کہتے ہیں آ جانا اور مصطفیٰ کہتے ہیں چنا ہوا، منتخب شدہ۔ کئی سارے چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس میں سے کسی ایک چیز کو آپ نے اپنے لیے پسند کر لیا، منتخب کر لیا، چن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجے، آخر میں نبیوں کا نبی بھیجا، تو گویا اس نبی کا لقب اللہ نے مصطفیٰ بتایا کہ یہ سارے نبیوں میں سے بھی چنے ہوئے، ذات کے اعتبار سے بھی، حسن کے اعتبار سے بھی، اخلاق و آداب کے اعتبار سے بھی سارے نبیوں کے بھی نبی۔ گویا کہ یہ جو تینوں لفظ بیان کیے، مقصد، آمد اور اسی طرح مصطفیٰ، مطلب یہ بنا کہ چنی ہوئی جو شخصیت ہے، ان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ان کو اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے، خاتم النبیین ہونے کا شرف بخشا ہے، تو ان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ آنے کی خوشی، یہ تو شاید کوئی مسلمان کلمہ گو ایسا ہو جو بدبختی کے درجے کو پہنچا ہو اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی خوشی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، یہاں پہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ رحمت للمسلمین یا رحمت للمؤمنین، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا میرا نبی سارے جہانوں کے لیے کیا بھائی اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پچھلے دنوں ایک سکھوں کی کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو اس میں جو خطاب کرنے والا، بیان کرنے والا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا نبی، تو سکھ کہہ رہا تھا کہ ہمارا بھی نبی۔ ہم تو کہتے ہی ہیں مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے والے ہیں، آپ پر ایمان لائے، ہمیں تو فخر ہے، لیکن سکھ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کہتا ہے یہ سارے جہانوں کے لیے نبی ہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ ہمارے بھی نبی، اور وہ اس بات کو بڑے فخر سے بتا رہے ہیں۔ سارے سکھ برادری بیٹھی تو وہ مائک پہ بیان کر رہا ہے، تقریر کرنے لگا، اس نے شروع میں یہ بات کی، اس نے کہا کہ صرف امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، بلکہ آپ کی جو نبوت اور رسالت ہے یہ عام ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ تو کہنے لگے یہ ہمارے سکھوں کے بھی نبی، یعنی غیر مسلم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان ہو اور اسے اپنے نبی کی آمد کی، اپنے نبی کے آنے کی خوشی نہ ہو؟ یہ تو نہ، اس سے ہمیں انسانیت ملی، ہمیں انصاف ملا ہے، ہمیں دنیا میں رہنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ملا ہے۔ اس محسن انسانیت کے آنے کی خوشی کسی مسلمان کو نہ ہو، ایسا ناممکن ہے۔ مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں مدینہ میں، تو مدینہ طیبہ کی بچیوں نے خوشی منائی ہے، طلع البدر علینا، اس طرح کے کئی اشعار اور کلمات پڑھے ہیں۔ تو یہ مدینہ کی چھوٹی نابالغ بچیوں نے خوشی منائی ہوئی بھائی۔ اچھا، اس کے بعد پورے 9 سال یا 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رہے ہیں، کبھی اس انداز سے خوشی منائی گئی؟ بچیوں نے جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے، بچیوں نے خوشی منائی، مانتے، لیکن اس کے بعد کبھی بچیوں نے خوشی منائی؟ بولو بھائی، اس کے بعد کبھی بچیوں نے اس انداز سے خوشی نہیں منائی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے اور بچیوں نے خوشی منائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد میں مدینہ والوں کو خوشی نہیں رہی؟ بولو بھائی، جب آپ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، مدینہ میں داخل ہوئے، اس وقت تو بچیوں نے خوشی میں اشار کرے، اور جس وقت باقی 10 سال ہیں پھر تو کبھی نہیں اس طرح کی خوشی منائی گئی۔ کیا مدینے والوں کو خوشی نہیں تھی بھائی؟ بعد میں لگا پڑا کہا، قدم قدم، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر مسلمان کلمہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی وجہ سے خوش ہے۔
اور دنیا سے جاتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، اس امید پہ گناہ کر لیتے ہیں کہ ہم نبی کی امتی ہیں، ممکن ہے اللہ کے نبی کی سفارش ہمارے کام آ جائے اور ہمارا بیڑا پار۔ ہر گناہ گار سے گناہ گار امتی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے مطمئن ہے کہ شاید میرا کام بن جائے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ 3 کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ 3 کے دن کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی؟ اپنی ولادت کی خوشی مناتے، کس انداز سے؟ بولو بھائی، روزہ رکھ کے ایمانداری سے بتائیں کہ جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید ہوتی ہے؟ بولو بھائی، جس دن روزہ ہو اس دن عید ہوتی ہے؟ عید ہوتی ہے روزوں کے ختم ہونے کے بعد۔ 20 کا چاند ہے، ٹھیک ہے، 29 کا چاند ہے، اس کے بعد روزہ نہیں۔ 29 یا 30 روزے رکھنے کے بعد اگلے دن اللہ منع کر دیتا ہے روزہ نہیں رکھنا، میری طرف سے مہمان نوازی۔ وہ دن کون سا ہوتا ہے بھائی؟ جس دن روزہ رکھا جائے وہ عید کا دن نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے اپنی ولادت کی خوشی منائی ہے، اور ہم کیسے مناتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد صحابہ نے پہچانا۔ کس نے پہچانا بھائی؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد سمجھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بدر کے میدان میں چلے جاؤ۔ اب اسباب کو دیکھا جائے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو صرف 300 دے ہیں، آنے والا لشکر کتنا ہے بھائی؟ 1000 کا ہے۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو صرف 2 تلواریں ہیں، دشمن اسلحے سے لیس ہے، ہماری تو ان کی بنتی نہیں ہے، ہمارا کوئی ان سے کوئی مواصلت کوئی موازنت ہے ہی، ہمارا تو مقابلہ ہی نہیں بنتا، تعداد میں بھی زیادہ، اسلحہ بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس اسباب بھی نہیں، افراد بھی نہیں ہے۔ کسی صحابی نے یہ کہا بھائی آپ نے کبھی سنا ہو؟ تاریخ کی احادیث کی کتابوں میں ایسی کوئی بات نہیں ملی، حکم دے دیا۔ صحابہ سمجھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں کیا ہو جائے بھائی؟ غالب ہو جائے۔ صحابہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، سارے کے سارے کہاں پہنچ گئے؟ بدر کے میدان میں، وہاں جا کے لڑے، اسباب کو نہیں دیکھا، تیر تلوار نیزے کو نہیں دیکھا، جیسے حکم ملا فوراً لبیک کہتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے کفار کے سامنے مد مقابل جا کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے کیا کیا بھائی؟ کامیابی دے دی۔ سال گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کا مقصد بتا دیا تھا کہ دین کو دنیا میں کیا کرنا ہے بھائی؟ غالب کرنا ہے۔ تو احد کے میدان میں صحابہ خوشی سے چلے گئے، جو بدر میں رہ گئے تھے یہ احد میں گئے، وہاں زخمی بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، سب کچھ ہوا، اور کچھ ابھی مشرکین گئے ہیں، پتہ چلا ہتھیار اتارے نہیں مسلمانوں نے، زخمی ہے، زخموں سے خون رس رہا، کسی کا ہاتھ پٹا ہوا، کسی کا زخم آیا، کسی کی ٹانگ پہ نیزہ لگا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ مشرکین مکہ واپس پلٹنا چاہتے ہیں حملہ کرنے کے لیے، وہ ہمارے پاس احد میں ہیں، ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہمارے تو زخم ہے، یا رسول اللہ تو چل نہیں سکتے، یا رسول اللہ ہمارے تو بدن زخموں سے چور ہوئے پڑے، کسی صحابی نے نہیں۔ یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم ہے ہم کیا ہے؟ تیار۔ یہ کیا تھا؟ یہ آنے کے مقصد کو کس نے سمجھا؟ بولو بھائی، صحابہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات پہ گیا ہوں، اللہ نے 5 نمازوں کا تحفہ دیا ہے، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو نماز کے لیے مسجد میں نہ آتا ہو۔ یہ صحابہ کیوں آتے تھے؟ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقصد کو کیا کر لیا تھا بھائی؟ سمجھ لیا تھا، سمجھا تھا تو عمل تھا، سمجھے نہیں تو عمل نہیں تھا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو ان کا استاد کون تھا بھائی؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کا استاد کون ہے؟ جی بھائی، رسول اللہ۔ صحابہ کے استاد کون تھے؟ رسول اللہ۔ اچھا، جو نصاب ہے، جو کتاب پڑھی جا رہی ہے وہ کون سی ہے؟ کتاب اللہ۔ جو ان کا معلم ہے، استاد ہے، وہ رسول اللہ ہے۔ ان کو جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے، جو نصاب ہے وہ کیا ہے؟
کتاب اللہ ہے. جس مدرسے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ بیت اللہ ہے. وہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے. اب اللہ نے کتاب بھی دے دی, اللہ نے مدرس بھی دے دیا, پڑھا بھی جا رہا ہے, پڑھایا بھی جا رہا ہے. اور جب بندہ پڑھتا ہے اس کا امتحان ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو امتحان لینے والا کون ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. امتحان لینے والا اللہ ہے. امتحان لینے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. اور پھر امتحان کے بعد نتیجہ نکلتا ہے. نتیجہ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ. اللہ ان سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا. ان کے کو جو کتاب پڑھائی جا رہی وہ کتاب اللہ, ان کا جو مدرس اور استاد ہے وہ کون ہے؟ رسول اللہ. اور جس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھتے وہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے. ان کا امتحان لینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور نتیجہ نکال کے لوگوں کے سامنے, امت کے سامنے پیش کرنے والا اللہ ہے. اور اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہ, میں ان سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا. ان کے استاد نے ان کے اوپر محنت کی ہے اور انہوں نے اپنے نصاب پڑھنے میں, عمل کرنے میں پوری ایمانداری سے کیا ہے. اور نتیجہ یہ نکلا, اللہ کہتے ہیں کہ دنیا تک کے لیے میں نے اعلان کر دیا میں اپنے نبی کے سارے صحابہ سے راضی ہوں. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین چھوٹے تھے یا بڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے اعتبار سے, لیکن ہر نبی آپ کا بہت زیادہ ادب کرنے والا ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا ہے, عمر میں بڑے ہیں, دونوں بیٹھے ہوئے, باہر سے ایک دیہاتی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہے, آپ کے ساتھ آپ کے چچا رہتے ہیں, خاندان کا شکل و صورت بھی ملتی ہوگی, چچا بھتیجا ہے, اور مشن بھی مانا ہے, آپ پہ ایمان لائے ہیں. وہ سنت کا نام بھی تو چڑھا ہوگا چچا کا. دیہاتی جو باہر سے آنے والا پینڈو تھا وہ پہچان نہ سکا کہ نبی کون ہے اور امتی کون ہے, صحابی کون ہے. اب حضرت عباس کی امت میں پڑھے تھے, آنے والے دیہاتی نے سوال کیا کہ آپ پڑھے ہو یا یہ پڑھے ہیں؟ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے. کس کے سامنے؟ امام الانبیاء تشریف فرمائے. صحابی آنے والے نے صحابی رسول سے آپ کے چچا سے سوال کیا تم میں سے بڑا کون ہے؟ وہ پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ نبی اور رسول کون ہے. اب اگر عباس یوں کہتے کہ میں بڑا ہوں تو یہ نبی کی گستاخی تھی, بے ادبی تھی کہ نہیں؟ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کون بڑا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں. اب چچا سے سوال کیا جا رہا بڑا کون ہے؟ صحابہ یہاں تک اللہ کے نبی کا ادب کیا کرتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سوچا اگر میں یوں کہوں کہ میں بڑا ہوں یہ نبی کا بے ادبی ہے, اور اگر یہ میں کہتا ہوں میں بڑا تھا یعنی نبی بڑے ہیں, یہ تو جھوٹ ہے. عمر میں تو عباس ہی بڑے تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کتنا پیارا جواب دیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا بڑے تو یہ, بڑا کون ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بڑے ہیں, عمر میری زیادہ ہے. جواب دیکھیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی, آپ کی تعلیم, آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ چچا پاس بیٹھ کے ایسے الفاظ سے تعلق کراتا ہے کہ نبی کا ادب بھی ملحوظ نظر رکھا جاتا ہے اور اب بتایا بھی یہ جاتا ہے کہ بڑے یہ ہیں, عمر میری زیادہ ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ کس انداز سے ادب کیا کرتے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سودی کاروبار کرتے تھے, منع نہیں تھا. جب آیت اتری کہ سود حرام ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, سود کے حرمت کا حکم نازل ہو گیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا اگر حساب لگایا جائے آج کے دور میں تو جو سود کا منافع تھا اصل پیسے کے علاوہ وہ کروڑوں میں. منع نہیں تھا, کاروبار کرتے تھے, ارب والے شراب بھی بیچتے پیتے بھی تھے, لیکن جب حکم نازل ہو گیا پھر نہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا کروڑوں کا سود کا پیسہ تھا. آپ نے اپنے چچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, آپ مجھے منافع لینے دیں, جو کروڑوں روپیہ ہے وہ میں لوگوں سے کیا کر لوں, واپس لے لوں. لینے کے بعد یہ وعدہ ہے اپنی ذات پہ اپنی اولاد پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کروں گا. پھر کرنا کیا, لینا کیوں ہے؟ کہا جی فلاحی کاموں میں, نیک کاموں میں سارا جو سود کا پیسہ وہ خرچ کر دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, آپ نے اعلان فرمایا کہ بھائی سود کو اللہ نے کیا کر دیا ہے,
حرام قرار دیا ہے اور میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا سارا سود معاف کرتا ہوں۔ وہ کروڑوں روپیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے پوچھے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر یہ اعلان فرما دیا، میں نے اپنے چچا کا سارا سود معاف کر دیا۔ حضرت عباس نے اس کا بھی نہیں۔ آج کے دور میں ہے کوئی چاچا فیصلہ کر دے، بھتیجا چپ کر دے، چاچا تو نے میرے کروڑوں کا نقصان کر دیا، یا تو ہزاروں برداشت کرنے یعنی مشکل ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑوں روپے کا سود عباس رضی اللہ عنہ کا معاف کر دیا۔ حضرت چچا نے کیا کیا بھائی؟ اوف تک نہیں، عمر میں کیا تھے؟ بڑے تھے، کہہ سکتے تھے، لیکن ادب ہے۔ پتہ ہے کہ ہمیں انسانیت کا درس کہاں سے ملا ہے؟ امام الانبیاء سے میرے کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، اس لیے انہوں نے کیا کر دیا بھائی؟ منع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے ہوئے کسی کام سے، ان کے گھر کے ایک پرنالہ ہے، اس پرنالے سے جب بارش پڑتی تو پانی نیچے گرتا، آنے جانے والے جو نمازی تھے ان کو کیا ہوتی تھی بھائی؟ تکلیف ہوتی تھی، کپڑوں کے خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ عباس گئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ کسی کام سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا واقعہ تک اس پرنالے کا نقصان ہے، نمازیوں کے کپڑے گندے ہو سکتے ہیں، تو آپ نے چھت پہ چڑھے، وقت کے خلیفہ ہے، وقت کے خلیفہ ہے، چھت پہ چڑھے، اس پرنالے کو اتارا، دوسری طرف لگا دیا جہاں سے یعنی پانی بازار میں نہ گرے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سفر سے واپس آئے، آپ نے آگے دیکھا کہ میرا جو پرنالہ بازار کی طرف لگا ہوا تھا یہ یہاں سے اتار کے دوسری طرف لگا دیا گیا۔ معلومات کی یہ کس نے کیا ہے؟ پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں حضرت عمر نے کام غلط کیا تھا یا ٹھیک کیا تھا؟ کیوں بھائی؟ کپڑے گندے ہوتے تھے، نمازوں کو چھینے پڑتے تھے، حضرت عباس رضی اللہ سیدھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، امیر المؤمنین آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اب آپ عمر میں بڑے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، لیکن وقت کا بادشاہ امیر المؤمنین عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یار میں نے غلط کیا کیا ہے؟ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، میں نے پرنالہ دوسری طرف کر دیا۔ کہا مالک میں تھا۔ مالک کون تھا؟ مالک میں تھا، میری اجازت کے بغیر آپ نے پرنالہ کیوں اتارا؟ انہوں نے کہا میں نے بھلے کے لیے کیا، میں نے تمہارا نقصان نہیں کیا، اکھاڑ کے رکھ دیا دوسری طرف نہ لگایا، ایسے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا امیر المؤمنین یہ پتہ یہ پرنالہ لگا کیسے تھا؟ سنیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا ادب صحابہ کتنا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا یار اے امیر المؤمنین یہ پرنالہ جب لگانے لگے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں نیچے کھڑا ہوا، میری طرف دیکھیں، میں یوں نیچے کھڑا ہوا، میری کمر پہ امام الانبیاء کھڑے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ اپنے دست اقدس سے لگایا اور عمر نے کیا کر دیا؟ بولو بھائی، اتار دیا۔ حضرت عمر کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ اب یہ پتہ چل گیا کہ یہ پرنالہ لگانے والے کون تھے؟ امام الانبیاء صدر کونین صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں اعلان ہوتا ہے، سارے لوگ جمع ہو جاؤ، سارے لوگ جمع ہوئے، کہا جی مجھے پتہ نہیں تھا نبی کے فیصلے کا، یہ کام کس نے کیا تھا؟ نہ جانے اس میں کیا حکمت تھی، میرے نبی نے کیا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ آپ نے خود گاڑا بنایا، گاڑا بنانے کے بعد عباس کو چھت پہ رکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہا میں نیچے کھڑا ہوتا ہوں اور میری کمر پہ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عمر فاروق وقت کا امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل پہ جس کی حکومت ہے، کافر جس کے نام سے آج بھی ڈرتا ہے، پتہ چل گیا یہ پرنالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا اور نیچے چچا کھڑے ہوئے تھے، اب یہ کفارہ ادا کر رہے ہیں، نیچے خود کھڑا ہے، وقت کا بادشاہ ہے۔ حضرت عباس سے کہا میری کمر پہ کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کو اندازہ ہے جب مصری گو پہ کھڑا ہوتا ہے اوپر سیمنٹ لگاتا ہے، سیمنٹ نیچے گرتا ہے نہیں گرتا؟ نیچے بھی وہ کپڑا وغیرہ یا بوریاں رکھی جاتی ہیں۔ حضرت عمر نیچے کھڑے ہیں، عباس عمر کے کندھوں پہ کھڑا ہو کے اوپر نعرہ لگا رہے ہیں، اب وہ گاڑا نیچے گر رہا ہے، نیچے کون کھڑا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ کے سر پہ، داڑھی پہ، چہرے پہ وہ گاڑا گر رہا ہے، عمر اسے محسوس نہیں کر رہے۔
سارے مدینے والوں کو بتا دیا کہ مجھے پتا نہیں تھا یہ پٹالہ میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے لگایا. اتنا ادب تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں. جب بھی کوئی فیصلہ سامنے آ جاتا پھر صحابہ کبھی چوچنا نہیں کرتے تھے. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا مزاج تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو منکرین سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم زکات نہیں دیں گے. تو کیوں نہیں دو گے؟ کہا جی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. کہا جی وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم تھا کہ ان سے زکات لو اور غلاماں کو پر تقسیم کر دو. اب نبی نہیں رہے یہ حکم بھی نہیں رہا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان والوں کو مسلمانوں کو جمع کیا. پوچھا بتاؤ بھائی تمہارے فیصلے کون کرتا ہے؟ کہا جی ابو بکر کرتے ہیں. کہا تمہیں نماز کون پڑھاتا ہے؟ کہا جی وقت کا بادشاہ امیر المؤمنین ہمیں نماز پڑھاتے ہیں. کہا جی سارے فیصلے سارے معاملات طے کون کرتا ہے؟ لشکروں کو جہاد کے لیے کون بھیجتا ہے؟ کہا جی ابو بکر کے حکم سے کام چلتا ہے کیونکہ وقت کا بادشاہ ہے. تو کہا اگر سارے کام ابو بکر کرتا ہے تو زکات بھی کون لے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جانشین ہے، آپ کا جو خلیفہ ہے، آپ کا جو نائب اور وارث ہے، آپ کے مسلح کا جو وارث ہے، زکات بھی وہی لے گا. انہوں نے کہا ابو بکر تم سے زکات لے گا. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے. آپ نے اعلان فرما دیا ان کو جانے دو اور ان کے گھروں میں جا کے حملہ کرو. جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے آپ کی حیات طیبہ کے اندر ہوتا تھا اگر وہ دنیا سے چلے گئے یہ غلط بات اللہ کا فیصلہ تھا. ابو بکر زندہ رہے اور دین میں کمی آ جائے ابو بکر برداشت نہیں کرے. آپ نے ان کے خلاف یہ اعلان جہاد کر دیا کہ ہم ان سے کیا کریں گے؟ زکات کو وصول کریں گے. ہمارا مزاج ہماری شریعت بنی ہے. ہماری طبیعت میں جو لگا اچھا وہ شریعت ہے اور جو ہمیں مزاج میں اچھا نہیں لگتا ہم کہتے ہیں یار یہ دین نہیں. اگرچہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پہنچا. آج کتنے معاملات ہیں جن کو ہم نے کیا کر لیا بھائی دین کا حصہ بنا لیا لیکن وہ دین ہے نہیں لیکن ہم کرتے ہیں. ہمارا مزاج جو مانے وہ شریعت ہے، جو مزاج نہ مانے وہ شریعت نہیں ہے. یہ بالکل کیا ہے غلط ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے سے نیچے کھڑے ہو کے گالا اپنے سر پر ڈلوا دیا. یہ بتا دیا جو اللہ کا نبی فیصلہ کر دے وہی حفظ. اس کے بعد کسی اور کی بات نہیں چلے گی. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مزاج تھا. اچھا اللہ آپ کو بھی لے جائے بار بار مسجد نبوی شریف میں اور آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. مکہ مکرمہ میں صفائی ہوتی ہے، وہاں مشینیں اور مشینوں کے چلنے کی آواز آتی ہے. جو حضرات آپ میں سے بھی ان کو اندازہ ہے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں جتنی بھی صفائی کا انتظام ہے گاڑیاں چلتی ہیں اندر چھوٹی چھوٹی ان کے چلنے کی آواز آتی ہے. آپ یہاں قالین کارپیٹ صاف کرو تو اس کی آواز آتی ہے نہیں موٹر کے چلنے کی. مدینہ طیبہ کے اندر یہ چیز نہیں ہے. روزہ اقدس کے ایک جگہ قریب قرب و جوار میں وہاں کوئی گاڑی صفائی نہیں کرتی. اس لیے اگر وہاں گاڑی چلے گی اگر کچرا قالینوں سے نکالنے والی مشین چلے گی تو اس سے آواز آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی. تو مدینہ طیبہ کے اندر آج بھی روزہ اقدس کے قرب و جوار میں جہاں صفائی ہوتی ہے وہ ہاتھوں سے کی جاتی ہے. اور وہ صفائی کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کے پاس یہ ان کو والا جھاڑو نہیں ہے، ریشم کے بالوں والے جھاڑو ہیں. اس سے وہ صفائی کرتے ہیں تاکہ صفائی کرتے ہوئے ہلکی سی آواز بھی پیدا نہ ہو. اگر ہوگی تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوگا بھائی؟ تکلیف. یہ آج بھی وہاں پر ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم آپ کی حیات طیبہ میں تھا صحابہ کو یہ حکم تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو کیا کرو؟ پست رکھو، نیچا رکھو. کسی کی آواز آپ سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. حضرت حسان رضی اللہ عنہ یہ ایک الگ صحابی ہے. حسان بن ثابت الگ صحابی ہے.
حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی آواز پیدائشی طور پہ اونچی تھی. عام آواز بات کرتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا چھوڑ دیا. کس ڈر سے کہ میں اونچا بولوں گا اور یہ میں قرآن کی آیت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف بات کروں گا اور یہ بے ادبی حسان کو ثابت ہے, حسان کو گوارا نہیں ہے. آپ نے کئی دن مسجد میں نہ آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی حسان کہاں گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جب سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے تو اس ڈر سے کہ میری آواز آپ کی آواز سے اونچی ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اس لیے مسجد میں آنا چھوڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلاؤ. بلایا گیا. کہا حسان تم مسجد میں آیا کرو, تم میری مجلس میں بیٹھا کرو, تم بات کیا کرو. مجھے پتا ہے کہ تمہارا یہ بات کرنا یہ قدرتی طور پہ لہجہ اونچا ہے, آپ کی آواز میں بے ادبی نہیں. گواہی کون دے رہا ہے؟ بولو بھائی. حسان آپ نے صحابی کی گواہی کون دے رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے کہ حسان تیرے لہجے میں تیری گفتگو میں بے ادبی نہیں ہے, قدرتی طور پہ تیری آواز اونچی ہے, تو بات کیا کر لیکن تیری بات میں بے ادبی نہیں ہوتی. تو اس حکم سے کیا ہے؟ مستثنا ہے, اس لیے کہ تیری آواز قدرتی طور پہ کیا ہے؟ زیادہ ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر ادب کیا کرتے تھے. یہ آیت بات کا نازل ہوئی کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھو. شیخ الحدیث مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ جیسے یہ حکم آپ کی حیات طیبہ میں تھا, یہ قیامت تک کے لیے یہ حکم باقی ہے آپ کے روضہ اقدس کے پاس بھی. وہاں بھی آپ ان کی آواز سے بات نہیں کر سکتے. یہ آج بھی قیامت تک یہی حکم ہے کہ روضہ اقدس کے پاس جا کر ان کی آواز سے بات نہیں کرنی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی زمانہ خلافت ہے. آپ نے دیکھا دو آدمی مسجد نبوی میں اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ دیکھا بڑا غصہ ہے. آپ نے ایک کنکر ایک صحابی کی طرف پھینکی. بلا بھی سکتے تھے نا بھائی, آواز اونچی ہو جاتی, بے ادبی تھی. آپ نے ایک کنکر پھینکی ایک صحابی کی طرف. اس نے دیکھا امیر المؤمنین نے اس نے اشارہ کیا, بولا ادھر آؤ. وہ ہے تو آہستہ سے کہا کہ یہ جو دو آدمی باتیں کر رہے ہیں ان کو لے کے آؤ میرے پاس. ان کو لایا گیا. پوچھا امیر المؤمنین نے عمر رضی اللہ عنہ تم کون ہو, کہاں سے آئے؟ کہا کہ ہم مسافر ہیں, طائف سے آئے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دوں. تمہیں پتہ نہیں روضہ اقدس کے پاس بیٹھ کے اونچی آواز سے بات کرنا کیا ہے؟ منع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بھائی؟ بے ادبی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقصد کو پہچانا. ہر وقت خوش رہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں نبی دیے, لیکن صرف خوشی نہیں تھی, خوشی تھی عمل کر کے. جو اللہ کے نبی نے حکم دے دیا رعایت نہیں, اس کو پورا کرنا ہے. جہاد کا حکم ہے, اگر کئی مہینے لگ جاتے نکل جاتے. ایک صحابی پہلے اوقیانوس کے پاس اپنا گھوڑا لے کے گئے, آگے دریا ہے, سمندر آگے جا نہیں سکتے, وہاں کھڑے ہو کے اعلان کیا یا اللہ اگر یہ پانی یہ سمندر میرے راستے میں نہ آتا اور میں یہاں سے اگر پار کر سکتا, زمین ہوتی تو میں تیرے نبی کا پیغام لے کر اس کو بھی پار کرتا. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقصد کو پہچانا. صرف یہ نہیں تھا آئے بات جی کا خوشی منائی چلے گئے, ایسے تو نہیں تھا بھائی. ایک مشن لے کے آئے, ایک مقصد لے کے آئے تھے, پوری دنیا میں اسلام کے پرچم کو بلند کرنا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے جان کے, مال کے, گھروں کے, ہر چیز کے نذرانے پیش کر دیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کے آئے ہیں ہم نے اس مشن کو پورا کرنا ہے. اور ان کی محنت جدوجہد اور کوشش کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اتنے دور مدینہ سے مکہ سے آج میں اور آپ بھی کلمہ پڑھنے والے. اگر صحابہ صرف ہماری طرح خوشیاں منا لیتے, گلیاں سجا لیتے, جھنڈیاں لگا لیتے, جشن منا لیتے اور آپ کے آنے کے مقصد کو نہ پہچانتے تو یہ دین آج ہم تک نہ. انہوں نے پل پل قدم قدم پہ خوشیاں منائی ہیں آپ کے آنے کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا مشن تھا, جو آنے کا مقصد تھا, اس کو چھوڑا نہیں. آج کا مسلمان کیا کرتا ہے بھائی؟ یہ ربیع الاول کے چند دن خوشیاں منا لی اور اس کے بعد 11 مہینے 20 دن پتہ نہیں ہمارے نبی کس مقصد کے لیے.
جتنا بڑا اجتماع عید کی نماز کے دوران ہوتا ہے اتنا اجتماع مسجد کے نماز کے دوران بھی ہوتا ہے بھائی، بولو بھائی، اتنا بڑا اجتماع جتنا جمعہ کے دن ہوتا ہے عام نمازوں میں بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ باقی لوگ مسلمان نہیں ہیں، یا ان کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے، یا ان کے علم میں نہیں ہے کہ جیسے عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، نماز کا تو پڑھنا اس سے بھی زیادہ فرض ہے، حکم کے اتنا زیادہ ہے، کیوں نہیں آتے؟ خوشی تو ہے لیکن مقصد کو پہچانا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تحفہ لے کے نماز کا معراج شریف سے کہا جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جس کے عمل اچھے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ خوش ہوتے ہیں۔ اور جس کے اعمال برے ہیں، اعمال معاملہ گندا ہے، گناہوں سے بھرا ہوا، اس کو دیکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی ہوتی۔ تو کیا خیال ہے ہمارے اعمال نامے صحابہ رضی اللہ عنہ کے اعمال ناموں کی طرح نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں بھائی؟ یا ہمیں حضور کے آنے کی خوشی صحابہ سے زیادہ ہے؟ انہوں نے خوشی بھی منائی ہے لیکن آنے کے مقصد کو پیچھے نہیں چھوڑا۔ ہم خوشیاں تو مناتے ہیں لیکن آپ کے آنے کا جو مقصد تھا، آمد کا مقصد، ہم نے اس کو کیا کر دیا بھائی؟ بس خوش ڈال دیا۔ بچوں والی خوشی تو منا رہے تھے لیکن اصل جو صحابہ نے کام کیا تھا ہم اس سے کوس و پیل کیا ہوتے جا رہے بھائی؟ دور ہوتے جا رہے۔ اس لیے آپ کے آنے کی خوشی بھی منانی ہے، پل پل منانی ہے، کچھ دنوں کے لیے سارا سال ہر لمحہ ہمیں خوشی، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب کیا ہے، ہمیں آپ کی امت میں پیدا کیا، ہمارا سر فخر سے بلانا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کے آئے، جس کام کے لیے آپ نے پتھر کھائے ہیں، آپ نے شام ابی طالب میں ایک عرصہ تک تکلیفیں کاٹی ہیں، آپ نے اپنا وطن عزیز مکہ مکرمہ چھوڑا ہے، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ چلے گئے، غزوات میں اپنی جانیں قربان کی ہیں، یہ مقصد تھا آنے کا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کو نہیں بلایا، اس لیے اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا میرے نبی کے جتنے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوان، میں ان تمام سے راضی ہوں، یہ سارے مجھ سے راضی۔ جب تک ہم مشن کو نہیں اپنائیں گے اکیلی خوشی کا فائدہ نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب سنت